اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 18واں فلاح، سورہ المومنین 23واں سورہ ہے۔ اس کا ترجمہ اللہ اکبر۔ بے شک ایمان والے رستگار ہوں گے جو نماز میں عاجز و نیاز کرتے ہیں اور جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑتے رہتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں یا کنیزوں سے جو ان کے ملک ہوتی ہیں کہ ان سے مباشرت کرنے سے انہیں ملامت نہیں، اور جو ان کے سوا اور ان کے طالب ہوں خدا کے مقرر کی ہوئی حد سے نکل جانے والے ہیں، اور جو امانتوں اور اقراروں کو ملحوظ رکھتے ہیں اور جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، یہی لوگ میراث حاصل کرنے والے ہیں، یعنی جو بہشت کی میراث حاصل کریں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جتنی چیزیں زمین میں ہیں سب خدا نے تمہارے زیر فرمان کر رکھی ہیں، اور کشتیاں بھی اس کے حکم سے دریا میں چلتی ہیں، اور وہ آسمان کو تھامے رہتا ہے کہ زمین پر نہ گر پڑے، اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، پھر اس کو ایک محفوظ جگہ میں نطفے بنا کر رکھا، پھر نطفے کا لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کی بوٹی بنائی، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائی، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اس کو نئی صورت میں بنایا، جو خدا جو سب سے بہتر بنانے والا اور بابرکت ہے۔ اور ہم نے تمہارے اوپر کی جانب 7 آسمان پیدا کیے، اور ہم شافت سے غافل نہیں، اور ہم ہی نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی نازل کیا، پھر اس کو زمین میں ٹھہرا دیا، اور پھر اس کو بود کر دینے پر قادر ہے، اس کو نابود کر دینے پر قادر ہے۔ سورہ النور 24واں سورہ ہے۔ یہ کہ سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا اور اس کے احکام کو فرض کر دیا، اور اس میں واضح المطالب آیتیں نازل کیے تاکہ تم یاد رکھو۔ یہ بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والا مرد جب ان کی بدکاری ثابت ہو جائے تو دونوں میں ہر ایک کو 100 ضربے مارو، اور اگر تم خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو شروع خدا کے حکم میں تمہیں ان پر ہرگز ترس نہ آئے، اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت بھی موجود ہو۔ دوسری بات، بدکار مرد توبہ کر یا مشرک عورت کے سوا نکاح نہیں کرتا، اور بدکار عورت کو بھی بدکار یا مشرک مرد کے سوا اور کوئی نکاح میں نہیں لاتا، اور یہ بدکار عورت سے نکاح کرنا مومنوں پر حرام ہے۔ تیسری بات، اور جو لوگ پرہیزگار عورتوں کو بدکاری کا الزام لگائیں اور اس پر 4 گواہ نہ لائیں تو ان کی 80 ضربے مارو، یعنی مرد کو الزام لگانے والے کو، اور کبھی ان کی شہادت قبول نہ کرو، اور یہی بد کردار ہیں۔ ہاں، جو ان کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی حالت سنوار لیں تو خدا بھی بخشنے والا مہربان ہے۔ چوتھی بات، جو لوگ اپنی عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور خود ان کے سوا ان کے گواہ نہ ہوں تو ہر ایک کی شہادت یہ ہے کہ پہلے تو 4 بار خدا کی قسم کھائے، بے شک وہ سچا ہے،
اور 5ویں بار یہ کہیں کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر خدا کی لعنت۔ اور عورت سے سزا کو یہ بات ٹال سکتی ہیں کہ وہ پہلے 4 بار خدا کی قسم کھائیں کہ بے شک یہ جھوٹا ہے، اور 5ویں بار یہ کہیں کہ اگر یہ سچا ہو تو مجھ پر خدا کا غضب نازل ہو، اور اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو بہت کی خرابیاں پیدا ہو جاتی، مگر وہ سب کرم ہیں، اور یہ کہ توبہ قبول کرنے والا اور حکیم ہے۔ جن لوگوں نے بہتان باندھا ہے تم ہی میں سے جماعت ہے، اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھنا، بلکہ وہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ ان میں سے جس شخص نے گناہ کا جن حصہ لیا اس کے لیے اتنا وبال ہے، اور جس نے ان میں اس بہتان کا بڑا بوجھ اٹھا لیا اس کو بڑا عذاب ہوگا۔ جب تم نے وہاں بات سنی تھی تو مومن مردوں اور عورتوں نے کیوں اپنے دلوں میں نیک گمان نہ کیا اور کیوں نہ کہا کہ یہ صحرائی طوفان ہے؟ یہ افطرا پرواز اپنی بات کی تصدیق کے لیے 4 گواہ کیوں نہ لائیں؟ تو جب یہ گواہ نہیں لا سکیں تو خدا کے نزدیک یہی جھوٹے ہیں۔ اور دنیا اور آخرت میں خدا کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس بات کا تم چرچا کرتے تھے اس کی وجہ سے تم پر بڑا سخت عذاب نازل ہوگا۔ جب تم اپنی زبانوں سے اس کا ایک دوسرے سے ذکر کرتے تھے اور اپنے منہ سے ایسی بات کہتے تھے جس کا تم کو کچھ علم نہ تھا، اور تم اسے ایک ہلکی بات سمجھتے تھے، اور خدا کے نزدیک وہ بڑی ہی بھاری بات تھی۔ اور جب تم نے اسے سنا تو کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں شایع نہیں کہ ایسی بات زبان پر لائیں، اور پروردگار تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ خدا تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر مومن ہو تو پھر کبھی ایسا کام نہ کرنا۔ اے مومنو، شیطان کے قدموں پر نہ چلنا، اور جو شخص شیطان کے قدموں پر چلے گا تو شیطان تو بے حیائی کی باتیں اور برے کام میں بتائے گا۔ اگر تم پر خدا کا فضل اور مہربانی نہ ہوتی تو ایک شخص بھی تم میں پاک نہ ہو سکتا، مگر خدا جس کو چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور خدا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، اور اپنے سینوں پر اوڑھنیاں اوڑھا رہا کریں۔ اور جو لوگ تم میں صاحب فضل و صاحب وسعت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ رشتہ داروں اور محتاجوں اور وطن چھوڑ جانے والوں کو کچھ خرچ بات نہیں دیں گے۔ ان کو چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کر دیں کہ کیا تم پسند نہیں کرتے ہو کہ خدا تم کو بخش دے، اور خدا تو بخشنے والا مہربان ہے۔ جو لوگ پرہیزگار اور برے کاموں سے بے خبر اور ایماندار عورتوں پر بدکاری کا تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت ہے، اور ان کو سخت عذاب ہوگا۔ عورتیں اپنی آرائش زیور کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیا کریں، مگر جو اس میں سے کھلا رہتا ہو اپنے سینوں پر اوڑھنیاں اوڑھا رہا کریں، اور اپنے خاوند اور باپ، زر اور بیٹوں اور خاوند کے بیٹوں اور بھائیوں اور بھتیجوں اور بھانجوں اور اپنی ہی قسم کی عورتوں اور لونڈیوں غلاموں کے سوا نیز ان خدام کے جو عورتوں کی خواہش نہ رکھیں، یا ایسے لڑکوں سے جو عورتوں کے پردے کی چیزوں سے واقف نہ ہوں، غرض ان لوگوں کے سوا کسی پر اپنی زینت اور سنگار کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیں، اور اپنے پاؤں ایسے طور سے زمین پر نہ ماریں کہ جھنگار کی آواز کانوں میں پہنچے اور ان کا پوشیدہ زیور معلوم ہو جائیں۔ اور مومنوں سب خدا کے آگے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔
اور اپنی قوم کی بیوہ عورتوں کی نکاح کر دیا کرو۔ اپنے غلاموں اور لونڈیوں کے بھی جو نیک ہو نکاح کیا کرو۔ اگر وہ مفلس ہوں گے تو خدا ان کو اپنے فضل سے خوشحال کرے گا۔ مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، ان کے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے۔ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔ یہ پاک لوگ ان بدگوئیوں کی باتوں سے بری ہیں اور ان کے لیے بخشش اور نیک روزی ہے۔ مومنوں، اپنے گھروں کے سوا دوسرے لوگوں کے گھروں میں گھر والوں سے اجازت لیے اور ان کو سلام کیے بغیر داخل نہ ہوا کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور ہم نصیحت اس لیے کرتے ہیں کہ شاید تم یاد رکھو۔ اگر پھر سے پڑھ رہی ہوں۔ مومنوں، اپنے گھروں کے سوا دوسروں لوگوں کے گھروں میں گھر والوں سے اجازت لیے اور ان کو سلام کیے بغیر داخل نہ ہوا کرو، تمہارے حق میں بہتر ہے، اور ہم نصیحت اس لیے کرتے ہیں کہ شاید تم یاد رکھو۔ اگر گھر میں کسی کو موجود نہ پاؤ تو جب تک تم کو اجازت نہ دی جائے اس میں مت داخل ہو، اور اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت لوٹ جاؤ تو لوٹ جایا کرو۔ یہ تمہارے لیے پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کام تم کرتے ہو خدا سب جانتا ہے۔ ہاں، اگر تم کسی ایسے گھر میں جاؤ جس میں کوئی بستہ نہ ہو اور اس میں تمہارے اسباب رکھا ہوں تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور پوشیدہ کرتے ہو خدا کو سب معلوم ہے۔ اور جن کو بیاہ نکاح کا مقدور نہ ہو تو وہ پاک امنی کو اختیار کیے رہیں یہاں تک کہ خدا ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے۔ اور جو غلام تم سے مکاتبت چاہیں، اگر تم ان میں صلاحیت اور نیکی پاؤ تو ان سے مکاتبت کر لو، اور خدا جو مال تم کو بخشا ہے اس میں سے ان کو دو۔ اور اپنی لونڈیوں کو اگر وہ پاک امن رہنا چاہیں تو بے شرمی سے دنیاوی زندگی کے فائدے حاصل کرنے کے لیے بدکاری پر مجبور نہ کرنا، اور جو ان کو مجبور کرے گا تو وہ ان بیچاریوں کو مجبور کیے جانے کے بعد خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ 44ویں آیت 44۔ اور خدا ہی نے ہر چلنے پھرنے والے جاندار کو پانی سے پیدا کیا، تو ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ بہت کے بل چلتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو دو پایوں سے چلتے ہیں، پیٹ کے بل چلتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو دو پایوں سے چلتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو چار پایوں پر چلتے ہیں۔ خدا جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں اور نیک کام کرتے رہیں، ان سے خدا کا وعدہ ہے کہ ان کو ملک کا حاکم بنائے گا جیسا ان سے پہلے لوگوں کا حاکم بنایا تھا۔ اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور پیغمبر خدا کی فرمان پر چلتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے، اور ایسا خیال نہ کرنا کہ تم پر کافر لوگ غالب آ جائیں گے۔ مومنوں، تمہارے غلام، لونڈیاں اور جو بچے تم میں سے بلوغ کو نہیں پہنچے 3 دفعہ یعنی 3 اوقات تم سے اجازت لیا کریں، ایک تو نماز صبح سے پہلے، اور دوسرا گرمی کے دوپہر کے جب تم کپڑے اتار دیتے ہو، اور تیسری عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 وقت تمہارے پردے کے ہیں، ان آگے پیچھے یعنی دوسرے وقتوں پر نہ تم پر کچھ گناہ ہے اور نہ ان پر کہ کام کاج کے لیے ایک دوسرے کے پاس آتے رہتے ہو۔
خدا آسمان اور زمین کا نور ہے اور جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔ اس نور کی مثال ایسی ہے کہ گویا ایک طاق ہے جس میں چراغ ہے اور چراغ ایک قندیل میں، اور قندیل ایسی صاف و شفاف ہے کہ گویا موتی کا چمکتا ہوا تارا ہے۔ اس میں ایک مبارک درخت کا تیل جلایا جاتا ہے، یعنی زیتون کا، نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تیل توا آگ سے نہ بھی چھوئے جلنے کو تیار ہے، اسے نہ بھی چلنے کو تیار ہے۔ بڑی روشنی پر روشنی ہو رہی ہے۔ خدا اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ جو لوگ آسمان اور زمین میں ہیں خدا کی تسبیح کرتے ہیں، اور پر پھیلائے ہوئے جانور بھی سب اپنی نماز اور تسبیح کے طریق سے واقف ہیں، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں سب خدا کو معلوم ہے۔ آسمان اور زمین کی بادشاہی خدا ہی کے لیے ہے، خدا ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا ہی بادلوں کو چلاتا ہے، پھر ان کو آپس میں ملا دیتا ہے اور ان کو تو بتد کر دیتا ہے، ان کو تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ بادل سے میں نکل کر برس رہا ہے، اور آسمان میں جو بادلوں کے پہاڑ ہیں ان سے اولے نازل کرتا ہے، تو جس پر چاہتا ہے اس کو برسا دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ہٹا دیتا ہے۔ اور بادل میں جو بجلی ہوتی ہے اس کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر کے بینائی کو اچکا لے جاتی ہے، اور جب تمہارے لڑکے بالغ ہو جائیں تو ان کو بھی اس طرح اجازت لینی چاہیے جس طرح ان سے اگلے یعنی بڑے آدمی اجازت حاصل کرتے رہے ہیں۔ اور بڑی عمر کی عورتیں جن کو نکاح کی توقع نہیں رہی وہ کپڑے اتار کر سر ننگا کر لیا کریں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، بشرط یہ کہ اپنی زینت کی چیزیں نہ ظاہر کریں، اور اگر اس سے بھی بچیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے۔ خدا سننے والا جاننے والا ہے۔ اور جب گھروں میں جایا کرو تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو، یہ خدا کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ نہ تو اندھے، لنگڑے، بیمار اور نہ خود تم پر کچھ گناہ ہے کہ اپنے گھروں سے کھانا کھاؤ، یا اپنے باپوں کے گھروں سے، یا اپنی ماؤں کے گھروں، یا اپنے بھائیوں اور بہنوں، اپنے چچاؤں، اپنی پھوپھیوں، یا اپنے ماموں، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، پاس گھر سے جس کے کنجیاں تمہارے ہاتھ میں ہوں، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے، اور اس کا بھی تم پر کچھ گناہ نہیں کہ سب مل کر کھانا کھاؤ یا جدا جدا۔ مومنوں، تو وہی ہیں جو خدا پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور جب کبھی ایسے کام کے لیے جمع ہو کر کرنے کا ہو، بغیر خدا کے پاس جمع ہو تو ان سے اجازت لیے بغیر چلے نہیں جاتے۔ پھر سے پڑھ رہی ہوں۔ مومنوں، تو وہی ہیں جو خدا پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور جب کبھی ایسے کام کے لیے جمع ہو کر کرنے کا ہو، پیغمبر خدا کے پاس جمع ہوں تو ان سے اجازت لیے بغیر چلے نہیں جاتے۔ اے پیغمبر، جو لوگ تم سے اجازت حاصل کرتے ہیں وہی خدا پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، سو جب یہ لوگ تم سے کسی کام کے لیے اجازت مانگا کریں تو ان میں سے جسے چاہا کرو اجازت دے دیا کرو، اور ان کے لیے خدا سے بخشش مانگا کرو کہ کچھ شک نہیں کہ خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ مومنوں، پیغمبر کے بلانے کو ایسا خیال نہ کرنا جیسا تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو، بے شک خدا کو یہ لوگ معلوم ہیں، جو تم میں سے ان کو بچا کر چل دیتے ہیں، تو جو لوگ ان کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ان پر کوئی آفت پڑ جائے یا تکلیف دینے والا عذاب نازل ہو۔ اللہ اکبر، الحمدللہ۔